بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہرۂ عرب کے وہ قدیم باشندے جنہوں نے سبا نامی ایک جنت نظیر بستی کو آباد کیا تھا۔ قوم سبا جنہیں اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے ایسا کون سا جرم کیا تھا کہ صرف ایک ادنے سے چوہے نے ایک عظیم بستی کو تباہ برباد کر دیا۔ قوم سبا کون تھے اور ان کا انجام کیا ہوا؟ قرآن مجید میں اللہ نے ہمارے لیے سبق آموز قصے بیان کیے ہیں۔ جہاں کہیں کسی قوم کی کسی برائی کا ذکر ہے تو کہیں کسی قوم کی سرکشی کا تذکرہ ہے۔ ان اقوام پر آنے والے خوفناک عذاب اور ان کے انجام سے نہ صرف قریش مکہ بلکہ اہل کتاب اور اس زمانے کے لوگوں کو ڈرایا گیا ہے، یہاں تک کہ یہ دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے۔ ان اقوام میں سے ایک قوم ایسی بھی تھی جسے قوم سبا کہا جاتا ہے۔ تاریخ کے مطابق سبا جنوبی عرب کی ایک بہت بڑی قوم کا نام تھا۔ قدیم زمانے سے ہی پوری دنیا میں عرب کے اس قوم کو کافی شہرت حاصل تھی۔ 2500 سال قبل مسیح کے اسیریا اور بابل کے کتب میں سے اس قوم کا ذکر ملتا ہے جنہیں ساہون کہا گیا ہے۔ اسی طرح بائبل کی کتابیں یرمیاہ کے بھی اس قوم کا ذکر آیا ہے۔ تاریخ کو کھنگالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے ظہور سے پہلے جزیرہ عرب میں بسنے والے اقوام کو مورخین 3 طبقوں میں تقسیم کرتے ہیں، جو کہ عرب باعدہ، عربی مستعارہ کہلاتے ہیں۔ بہرحال قوم سبا کا تعلق عربوں کے دوسرے طبقے یعنی عربی عربہ سے تھا۔ قوم سبا کو سبا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس علاقے کو سبا نامی ایک شخص نے آباد کیا تھا۔ لہٰذا ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سبا کوئی مرد تھا یا عورت یا کسی ملک کا نام؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبا ایک مرد تھا جس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 یمن چلے گئے تھے اور 4 شام چلے گئے تھے۔ سبا شام بن نوح کے بیٹے کہتان کی اولاد تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو کہتانی عرب بھی کہا جاتا تھا۔ سبا کا اصل نام عبد الشمس تھا۔ اہل تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ عبد الشمس نے اپنے زمانے میں آخری نبی کی بشارت سنائی تھی اور وہ ایک نیک انسان تھا۔ سبا جنوبی عرب کے تمام قبائلی کا جد و امجد تھا۔ اس نے یمن کا مشہور شہر مارب کو آباد کیا تھا۔ ابن کثیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ سبا بعد میں یمن کے بادشاہوں کا لقب ہو گیا تھا اور ملکہ سبا یعنی بلقیس کا تعلق بھی اسی سلطنت سے تھا۔ قوم سبا کی سلطنت تھی ایک زمانے میں اتنی طاقتور ہو گئی کہ مصر کے شام، ایران، ہند تک کے علاقے تک پھیل گئی، جہاں کے کھنڈرات میں ان کے نشانات اب بھی موجود ہیں۔ قوم سبا کا عروج کا زمانہ 1100 قبل مسیح ہے۔ جب داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو یہ قوم ایک مالدار قوم کی حیثیت سے مشہور ہو چکی تھی۔ ابتدا میں اس قوم کے لوگ سورج کی پرستش کیا کرتے تھے، لیکن جب ملکہ بلقیس کی حکومت آئی تو سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں قوم سبا کے لوگ مسلمان ہو گئے اور شرک بت پرستی پر ترک کر دی۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں، قوم سبا کے علاقے میں مارب نامی ایک شہر تھا۔ یہ شہر بلخ نامی 2 پہاڑوں کے درمیان تھا۔ پہاڑوں سے بارش کا پانی آنے کی صورت میں یہ شہر ہمیشہ سیلاب کی جد میں رہتا۔ لہٰذا اس شہر کے بادشاہوں نے، جس میں ملکہ بلقیس کا نام بھی آتا ہے، دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط تعمیر کیا جس کے سیلاب کو روک کر پانی کا ذخیرہ بنا دیا۔ بند کے اندر اوپر نیچے پانی نکلنے کے لیے 3 دروازے بنائے گئے۔ اس بند کے نیچے ایک بڑا تالاب تھا جس میں 12 نہریں نکالی گئیں،
جو شہر کے مختلف اطراف میں پہنچ گئی۔ دونوں پہاڑوں کے کناروں پر باغات لگائے گئے جس میں ہر طرح کے درخت اور ہر قسم کے پھل بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ قدرت کی فراوانی اس قدر تھی کہ ایک عورت سر پر ٹوکری لے کر چلتی تو درختوں سے ٹوٹ کر گرنے والے پھلوں سے وہ ٹوکری خود بخود بھر جاتی۔ سینکڑوں میلوں میں پھیلے باغات کا سلسلہ دیکھنے سے یوں لگتا تھا کہ یہ ایک خوابوں کا شہر ہے۔ قسم قسم کے پھلدار درختوں اور پھولوں کی کثرت سے پورا علاقہ معطر ہو گیا تھا، اور جب ہوا چلتی تو اس خوشبو سے لوگ لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ وہیں خود اس علاقے میں عود، عنبر، مشک، دارا چینی اور بے شمار چیزیں پیداوار ہوتی تھیں۔ اللہ نے اس علاقے کو بلد طیبہ قرار دیا ہے، جس میں سردی گرمی کا اعتدال اور آب و ہوا ایسی صحت بخش کہ پورے شہر میں مچھر، مکھی، سانپ، بچھو جیسے موجی جانور کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ ملکہ بلقیس سے سلیمان علیہ السلام کا رشتہ ہو جانے کے بعد قوم سبا ایک لمبے عرصے تک توحید پر گمجان رہی، مگر بعد میں انہوں نے بغاوت اور سرکشی شروع کر دی۔ وہ لوگ کافر ہو گئے، ان کے اندر شرک، بت پرستی کا زور ہو گیا۔ انہوں نے المکا یعنی چاند دیوتا، ایشتر یعنی زہرہ ستارہ، زاب یعنی سورج دیوی اور اس طرح کے بہت سارے باطل دیوی دیوتاؤں کی پوجا شروع کر دی۔ نہ صرف شرک، بت پرستی، بلکہ قوم سبا کے لوگ نہایت ہی عیش پسند اور اللہ کی ناشکری بن گئے تھے، اور مال و دولت کے نشے میں چور ہو چکے تھے۔ وہ خدا کی یاد سے غافل ہو گئے۔ اتنی ساری نعمتیں اور راحتوں کی فراوانی کے باوجود وہ اللہ کو بھول بیٹھے اور دنیا کی دل فریبی سے ہی مست ہو گئے۔ قوم سبا کے لوگ اسراف کرنے لگے تھے اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو بیجا برباد کرنے لگے تھے۔ حالت یہ تھی کہ یہ لوگ خالص گندم کی بنی روٹیوں سے بچوں کے بدن کی گندگی صاف کیا کرتے تھے۔ بعد میں ان گندی روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ جب کوئی صالح شخص انہیں اس عمل سے ڈراتا اور اللہ کا خوف دلاتا تو وہ جواب دیتے کہ جاؤ، ہمیں بھوک اور اناج کی کمی سے کوئی ڈر نہیں ہے، ہمارے پاس بہت سارے پھل، گندم اور میوے ہیں۔ غرض کی یہ نعمتوں کی کثرت سے انہیں غافل کر دیا۔ کہتے ہیں کہ وقت قوم سبا کی طرف 13 پیغمبر مبعوث کیے گئے تھے، لیکن ان 13 پیغمبروں کا ذکر قرآن اور حدیث یا کسی بھی تاریخ حوالے میں موجود نہیں ہے۔ ان انبیاء اکرام نے ان لوگوں کو خدا کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کی تلقین کی، انہیں راہ راست پر آنے کی نصیحت کی اور بیجا اشراف میں توبہ کرنے کو کہا، لیکن ہر سرکش قوم کی طرح انہوں نے بھی انبیاء کی دعوت کا رد کر دیا۔ اللہ نے انہیں سنبھلنے کی کافی مہلت دی، لیکن وہ اپنی کفران نعمت پر قائم رہے، لہذا اللہ نے ان کی گرفت کرنے کا فیصلہ کیا۔ قوم سبا کے جرم کے پاداش میں ان پر اندھے چھچندر کو مسلط کر دیا گیا۔ ان صحرائی چھچندر اور چوہوں نے ان کے عظیم ماری ڈیم اس میں سوراخ کرتے چلے گئے۔ چوہوں نے بند کے نیچے جگہ جگہ چھوٹے بڑے سوراخ کر دیے، لہذا جب پانی کا ریلا آیا تو انہیں چوہے کے دریا بنائے گئے۔ سوراخوں سے نکلنے کا موقع مل گیا، جس سے باندھ ٹوٹ گیا اور پانی پوری بستی میں پھیل گئی۔ قوم سبا کی تمام باغات اور کھیت پانی میں غرق ہو گئے۔ پانی کے ریلے میں اہل سبا کا مال، اسباب اور مویشی سب بہتے چلے گئے۔ اہل سبا کے خوبصورت سجے سجائے محلہ اور مکان ویران ہو گئے۔ سبا کے لوگ پانی میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سبا کے لوگ بھاگ کر عرب کے وسط یعنی یثرب میں چلے گئے۔ یہ قبیلہ اوس اور خزرج تھا، جنہوں نے بعد میں مدینہ شہر کو آباد کیا، اور ان کا جد امجد
अमर बिन आमिर नामी शख्स था। नेमतों की कसरत ने कौम सबा को शुक्र बजा लाने के बजाय सरमस्त और खुदा की याद से गाफिल कर दिया था, जिसके नतीजे में उन्हें तबाह कर डाला गया। यह सज़ा उनके अपने ही आमाल का बदला था जो उन्होंने किए थे। इस तरह अल्लाह के गजब से इस कौम को इंतहाई उरूज से गिरा कर उस गड्ढे में फेंक दिया जहाँ से फिर कोई मगलूब कौम कभी खड़ी नहीं हो सकती। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखते जाएं। अस्सलाम वालेकुम।